حضرت لقمان آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان ہی واز ناٹ اے نبی، ہی واز ناٹ اے پروفٹ۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ وائز مین تھے، بہت ہی انٹلیکچل تھے۔ ان کی ایڈوائز ہے بچے سے، اپنے نوجوان سے، ٹین ایجر ہے، یہ جو ایڈوائز ہے وہ ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لہجہ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی ریلیشن شپ اچھی ہے کہ وہ بہت ہی پیار کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اے میرے فرزند، یا بنیا، اے میرے فرزند، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹا بی کیئرفل۔ ایکشن بہت ضروری ہے، ایکٹ سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ دیکھیں انسان حدیث میں ہے آزاد ہے جب تک وہ ایکٹ نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، اس وقت تک آزاد ہے۔ جب عمل کر لیتا ہے تو وہ انمیٹ آف ایکشن ہو جاتا ہے، وہ قیدی ہو جاتا ہے اس کے ایکشن کا۔ اب اس کے بعد چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایکٹ کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا عمل کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے بزنس میں ہوتا ہے فیزیبلٹی اسٹڈی۔ یہ فیزیبل اسٹڈی کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں بزنس شروع کر دیا بعد میں معلوم ہوا فیل ہو گئے تو معلوم ہوا فیزیبلٹی اسٹڈی ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں پر بڑے حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں بیٹا ایکشن سے پہلے ہوشیار رہو۔ یا بنیا ان، وہ ایکشن could be بہت منیوٹ، بہت تھوڑا، بہت کم، مثقال حبۃ من خردل۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں بی کیئرفل آف یور ایکشن، تمہارے ایکشن سے بہت کیئرفل رہو۔ وہ ایکشن could be اتنا چھوٹا ہو، اتنا مختصر ہو، مثقال حبۃ من خردل، جس کو اردو میں رائی کا دانہ، اردو میں بھی رائی کے برابر کہتے ہیں، اردو میں ایکسپریشن ہے رائی کے برابر، اتنا چھوٹا، اتنا ہلکا جو رائی کے برابر ہے۔ اگر تمہارا ایکشن رائی کے برابر، دانے کے برابر ہو، اگر وہ ایکشن تکن فی صخرۃ، تم نے پتھر پہ کیا ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، وہ عمل تمہارے اوپر اثر کرے گا۔ چھوٹا سا چھوٹا، خصوصاً جوان بچے اچھی طرح سے سمجھیں، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بی کیئرفل آف یور ایکشن۔ اگر انسان، نوجوان، اسٹوڈنٹ 24 گھنٹے اپنے گیجٹ کے ساتھ کھیلتا رہا، گیم کے ساتھ رہا، امتحان کی رات میں بیٹھا تو وہ امنیہ میں ہے، یعنی امیدوار ہے کہ پاس ہو جائے گا، نہیں ہونے والا ہے۔ اس کو چاہیے یہ تمام چیزوں کو ہٹائیں، اپنے ایکشن کی طرف دیکھیں، اس لیے کہ ذرا سا وہ رانگ کرے گا اس کی زندگی فیوچر میں خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت لقمان یہ سمجھا رہے ہیں بیٹے کو تمہارا ایکشن از ویری امپورٹنٹ، مگر وہ ایکشن چھوٹا سا، کم سے کم کیوں نہ ہو، امپیکٹ تم پہ زیادہ ہوگا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو بیہیویئر ہے بچوں کے ساتھ، بلیک میلنگ کا بیہیویئر ہے۔ ہم لوگ بچوں کو، دیکھو تم ایسا نہیں کرو گے میرا نام بدنام ہوگا، میرے خاندان کا نام بدنام ہوگا، میں بدنام ہو جاؤں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے دس از رانگ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کو یہ سمجھاؤ کہ تم رانگ کرو گے، پہلا امپیکٹ تم پر ہوگا۔ اگر تم غلط جاؤ گے، تم غلط محنت کرو گے، غلط کام کرو گے، کس پہ پہلا اثر ہوگا؟ تم پر ہی ہوگا۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹا ہوشیار رہو، تمہارا ایکشن بہت منیوٹ، بہت کم کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر تم ایکٹ کر رہے ہو آسمانوں پر یا پتھروں پر یا زمین پر، یعنی اس زمانے میں آسمانوں کا سوچتے بھی نہیں تھے، آج پلین میں پھر رہے ہیں، قرآن اس وقت اشارہ کر رہا ہے ممکن کہ انسان جو ہے گیلیکسیز میں جائے، دوسرے پلانٹ میں جائے، کہیں بھی جو ایکٹ کرے گا اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ جو ایکٹ کرنے والا ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس پر وہ اثر ہوگا، دوسرے پر سیکنڈری ہے۔ وہ عمل دوسرے پر، ماں باپ پر اثر ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، لیکن پہلا کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ اسی پر اثر۔ یہ بیس ہے ہماری گفتگو کا۔ جب بچے کے پوٹینشیل کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے اندرونی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اس کو ماسٹر آف یور ایکشن بنائیے، سلیو آف ایکشن مت بنائیے۔ اس کو بنائیے کہ وہ خود جب ایکٹ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو ایکٹ ایسا کروں گا، اگر میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے گیجٹ کے ساتھ گیم کھیلتا رہوں گا تو میری تعلیم میں وہ ساتھ دینے والا نہیں ہے، میری زندگی تباہ ہونے والی ہے، مجھے بچنا ہے اس چیز سے۔ تو کیسے بچے گا؟ خود اس کو مسئول بنائے، ریسپانسبل بنائے اپنے اعمال کا۔ اس آیت کے ذریعے حضرت لقمان سمجھا رہے ہیں بیٹا بہت ہوشیار رہو، ایکشنز آر ویری امپورٹنٹ۔ اگر تم نے غلط ایکٹ کیا تو غلطی کا اثر کس پہ ہوگا؟ تم پر پہلے ہوگا، بعد والے سیکنڈری ہے، ماں باپ محلے والے سیکنڈری ہیں، پہلا تم خراب ہوگے۔
اگر تم خراب ہو جاؤ گے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی.